کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں کتنی دیر تک بیٹھنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس اتنا کافی ہے کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کم از کم اتنی مقدار ٹھہرنا بھی ضروری ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیا جائے۔ دونوں میں سے کس کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ سوال کا جواب جاننے کے لیے تین چیزیں سامنے رکھنا ضروری ہے۔ نمبر ایک ہے رکوع اور سجدے سے سر اٹھانا۔ دوسری چیز ہے رکوع اور سجدے سے سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنا، جسے قومہ اور جلسہ کہتے ہیں۔ تیسری چیز ہے قومہ اور جلسہ میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر جائے، اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ پہلی صورت کا حکم یہ ہے کہ رکوع سے سر اٹھانا واجب ہے، جبکہ سجدے سے سر اٹھانا فرض ہے۔ دوسری اور تیسری صورت کا حکم یہ ہے کہ یہ سب چیزیں واجب ہیں، یعنی قومہ اور جلسہ بھی واجب ہے، اور تعدیل ارکان یعنی قومہ و جلسہ اور دیگر ارکان میں اتنی دیر ٹھہرنا بھی واجب ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار گزر جائے۔ ان تمام احکام کی بنیاد بخاری شریف کی یہ حدیث کریمہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھی، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کی ایک جانب تشریف فرما تھے۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ آیا اور نماز پڑھی، پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر بھی سلام ہو، دوبارہ جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس شخص نے تیسری مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سکھا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرے تو اچھے طریقے سے وضو کر، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے تکبیر کہہ، اس کے بعد جو قرآن تمہیں آسان ہو وہ پڑھو، پھر رکوع کرو یہاں تک کہ رکوع میں اطمینان ہو جائے، پھر سر اٹھاؤ یہاں تک کہ اعتدال کی حالت میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے میں اطمینان ہو جائے، پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ پیٹھ سیدھی ہو جائے اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان حاصل ہو جائے، پھر سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور پوری نماز میں اسی طرح کرو۔ رکوع سے سر اٹھانا واجب ہے۔ بدائع الثناء میں ہے کہ رکوع کے بعد فرض وہ چیز ہے جو ہم نے بیان کر دی کہ رکوع سے سجدے کی طرف منتقل ہونا فرض ہے، کیونکہ یہ انتقال ہی اگلے رکن تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جہاں تک رکوع سے سر اٹھانے اور قیام کی طرف واپس آنے کا معاملہ ہے تو یہ تعدیل انتقال ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کے نزدیک فرض نہیں بلکہ واجب ہے۔ حاشیۃ التحتاوی علی مراقی الفلاح میں ہے کہ رکوع سے سر اٹھانا اس کا عطف اطمینان پر ہے اور یہ واجب ہے۔ شرح میں فرمایا کہ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ چاروں یعنی رکوع، سجدہ، قومہ، جلسہ میں اطمینان بھی واجب ہے اور رکوع سے سر اٹھانا بھی واجب ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی واجب ہے۔ سجدے سے سر اٹھانا فرض ہے۔ جد الممتار میں فرمایا کہ سجدے سے سر اٹھانا فرض ہے، ہدایہ میں اسی کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ آئندہ بھی عنقریب آئے گا۔ کچھ عبارتیں نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ فرض صرف سر اٹھانا ہونا چاہیے، کیونکہ دوسری مرتبہ کا سجدہ بھی فرض ہے، اور دوسری مرتبہ کا سجدہ تب ہی حاصل ہوگا جب پہلے سجدے سے سر اٹھایا جائے، برخلاف جلسے کے
یہ واجب ہی ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پر مواظبت ہے، جیسا کہ یہاں ذکر کیا گیا۔ بدائع الثناء میں ہے کہ سجدے سے سر اٹھانا فرض ہے، کیونکہ دوسرا سجدہ فرض ہے اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے پہلے سجدے سے سر اٹھانا بھی فرض ہوا تاکہ دوسرے سجدے کی طرف منتقل ہوا جا سکے۔ قومہ اور جلسہ بھی واجب اور ان میں تعدیل بھی واجب ہے۔ رد المحتار میں ہے کہ رکوع سے کھڑے ہونے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں بھی تعدیل واجب ہے۔ یہ کلام اس پر بھی دلالت کرتا ہے کہ نفس قومہ یعنی رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا ہونا اور نفس جلسہ یعنی سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھنا یہ بھی واجب ہی ہے، کیونکہ ان دونوں میں تعدیل واجب ہونے سے ان کا واجب ہونا بھی لازم آتا ہے۔ مراقی الفلاح میں ہے کہ دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ قومہ اور جلسہ میں بھی اطمینان واجب ہو اور رکوع سے اٹھنا بھی واجب ہو کہ ناقص نماز پڑھنے والے کو حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مواظبت بھی ہے۔ اسی قول کی طرف محقق کمال بن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگرد ابن امیر حاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا کہ درست قول یہی ہے۔ اطمینان کی مقدار کے بارے میں مجمع الانہر میں ہے کہ رکوع اور سجدے میں اعضاء کا ساکن ہو جانا یہاں تک کہ تمام جوڑ اطمینان کی حالت میں آ جائیں، یہ طرفین کے نزدیک واجب ہے اور اس کی ادنا مقدار ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے۔ بہار شریعت میں نماز کے واجبات میں سے ہے تعدیل ارکان، یعنی رکوع و سجود و قومہ و جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یوں ہی قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، جلسہ یعنی دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا۔ واللہ اعلم تبارک و تعالی ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وسلم۔